अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे प्यारे रीडर्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल खैरियत के साथ। और जी मैं आ चुकी हूँ नई किस्त लेकर। उम्मीद करूँगी कि ये किस्त भी आप लोगों को अच्छी लगे बुरी लगे जैसी भी लगे। अपनी राय का अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी इजहार करना है। और इसके अलावा मैंने कमेंट्स पढ़े हैं, रिप्लाई मैं करूँगी उनके। लेकिन इसके अलावा मैंने ये भी बात करनी थी कि एपिसोड जो है वो छोटी है। मेरा इरादा छुट्टी करने का था, लेकिन अब मैंने कहा चलें छोटी भी है कोई बात नहीं, मैं अपलोड कर देती हूँ। छुट्टी जिस दिन करूँगी उस दिन नहीं, उससे एक दिन पहले मैं इन्फॉर्म कर दूँगी। जैसे अगर मैंने कल छुट्टी करनी है, आज एपिसोड दे रही हूँ, तो एपिसोड देने के बाद मैं पोस्ट लगा दूँगी कि मैं कल छुट्टी कर रही हूँ। अभी तक मेरा इरादा मंगल को छुट्टी करने का है, क्योंकि मंगल को एक मुझे काम भी है छोटा सा, तो ज़ाहिर सी बात है मुझे मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए एपिसोड लिखना। इसलिए मंगल को मैं छुट्टी हो सकता है करूँगी, और खैर करूँगी भी तो मैं पोस्ट कर दूँगी ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। ठीक है, आप लोगों को इंतज़ार ना करना पड़े। ज़ाहिर है आसानी फिर क्या हो सकती है। एनीवेज़, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। अब तो देखिए भाई, मैंने डेली एपिसोड देनी अपलोड कर दी, ये हालांकि ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, बहुत। लेकिन इसके बावजूद मैंने कहा चलें कोशिश करते हैं, क्या पता हमारी भी रूटीन इस तरह सेट हो जाए डेली एपिसोड। इसलिए मैंने आज भी अपलोड कर दी कि चलें छोटी ही है लेकिन अपलोड कर देती हूँ। और आपको जैसे लगे चले आप कमेंट में बताइएगा। अब हम अपनी गुजारिशात की तरफ आते हैं। तो जी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करना मत भूला करें। उससे जो वीडियो है इस चैनल की रीच इंक्रीज़ होती है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। और जो लोग कमेंट करते हैं उनका तो बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और जो पसंद कर रहे हैं इस नावल को उनका बहुत शुक्रिया। सच में आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलती है, और ऑफ कोर्स फिर नेक्स्ट एपिसोड लिखने का हौसला भी मिलता है। मेरे ख्याल से बातें मज़ीद नहीं करते, अब हम अपनी जो है एपिसोड की तरफ चलते हैं। हर सितम बेमिसाल किस्त नंबर 25। बारिश अब भी वक्फे वक्फे से हो रही थी। सर्दी में किसी हद तक कमी भी महसूस होने लगी थी, हाँ, मगर कभी कभी की चलती ठंडी हवाएं ज़रूर ठठरने पर मजबूर कर देती। अफरीदी विला और नक्सी की तमाम बत्तियां बुझ चुकी थीं, माँ सवाए खिड़कियों पर लगे सुनहरे बल्बों के, जिनकी जर्द रोशनी अभी भी पूरे लॉन में बिखरी हुई थी। सब ही अपने अपने कमरों में दुबके हुए सो रहे थे। वॉचमैन की शिफ्ट भी तब्दील हो चुकी थी और ड्यूटी पर तैनात वो दोनों इस वक्त पूरी मुस्तैदी और होशियारी से अपनी ड्यूटी दे रहे थे। ऐसे में अफरीदी विला के अंदर भी पूरी तरह से खामोशी का राज था। नाइट बल्ब की जर्द मध्यम रोशनी पूरे हाल में बिखरती सीढ़ियों और दूसरी मंजिल को भी किसी हद तक रोशन किए हुए थे, जहां एक साया सा आगे बढ़ता नजर आ रहा था। जबकि कुछ देर के बाद दूसरी मंजिल पर बने उस कमरे के दरवाजे पर दस्तक होने लगी, मगर दरवाजे के पार बेड पर गहरी नींद में गुम शख्स के वजूद में कोई हरकत नहीं हुई थी। एक बार, दो बार, तीसरी बार दस्तक होने लगी तो इसने स्याह लिहाफ चेहरे पर से हटाते मुंदे मुंदी आंखें किए अपने इर्द गिर्द माहौल का जायजा लिया था, जहां हर तरफ जामनी अंधेरा बिखरा हुआ था। उसे लगा शायद वो ख्वाब देख रहा था। ब्राउन बाल चौड़े माथे पर बिखरे हुए थे, जहां अब चंद एक बल भी नमूदार हो चुके थे। जैसे नींद में ये खलल इसे कुछ पसंद नहीं आया था। ठक ठक दरवाज़ा एक दफ़ा फिर से दस्तक एक दफ़ा फिर से होने लगी तो उसने आंखों में नागवारी लिए साइड टेबल पर पड़े लैंप को ऑन किया, तो नज़रें सामने दीवार पर लगी वॉल क्लॉक पर जा ठहरी, जहां रात के 12:30 बज रहे थे। ठक ठक, क्या मुसीबत है यार, आ रहा हूँ। दस्तक फिर से हुई तो अब की बार झुंझलाते हुए वो लिहाफ हटाता, चेहरे पर नागवारी और गुस्से के मिले जुले तासुरात सजाए, पाँव में जूता अड़सता उठ खड़ा हुआ था। लंबे चौड़े वजूद पर नाइट रोब जिप तन किया और दरवाजे की जानिब बढ़ गया। क्या तकलीफ है भाई, आधी रात। इससे पहले कि मुहाने वाले पर फट पड़ता, अपने दरवाजे पर ज़ारा को खड़ा देख इसके इसके बाकी के अल्फाज इसके मुंह में दम तोड़ गए।
सब्जी माइल आंखों में नागवारी सी उभरी थी। चौड़े माथे पर पड़े बलों में अपने सामने खड़े वजूद को इस हालत में देख मजीद बलों का इजाफा हुआ था। वो इस वक्त नाइट सूट में मलबूस थी। खूबसूरत बाल खुले कुछ कंधों पर तो बाकी के कमर पर बिखरे हुए थे। आंखें हद से ज्यादा सुर्ख थीं जबकि आवाज भी कुछ संभले हुए ना थे। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? जावियान अफरीदी ने बिना अपने चेहरे और लहजे में उतरती नागवारी की परवाह किए इस्तफसार किया था, जबकि जावियान अफरीदी की बात पर ज़ारा आगे बढ़ते उसके गिरबान को थामते उसके रूम में एंटर हुई। अभी जावियान अफरीदी की इस हरकत पर नहीं संभला था कि ज़ारा ने रूम में एंटर होते साथ ही अपने पीछे रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। क्या बेहूदगी है ये, तुम होश में तो हो? वो महज इसका लड़की और कज़न होने का लिहाज कर रहा था, वरना भी इसे अकल दे चुका होता। तुम आइलीन को वापस अपनी ज़िंदगी में शामिल कर रहे हो? ज़ारा ने बिना जावियान अफरीदी के सवाल पर तवज्जो दिए उससे आइलीन के बाबत पूछने लगी थी। लहजे में जलन, दुख, गुस्सा क्या क्या नहीं था। उसे अपनी माँ से भी कुछ देर पहले ही इस खबर का इल्म हुआ था जो कि उसे ज़िंदगी में आगे बढ़ जाने का सबक दे रही थी, क्योंकि जावियान अफरीदी ने आइलीन को अपनी ज़िंदगी में फिर से शामिल करने का फ़ैसला कर लिया था। ये सुनना था कि ज़ारा का वजूद ज़लज़लों की ज़द में आ गया। इसे अपने हाथ से जैसे सब कुछ छूटता महसूस होने लगा था। यही वजह थी कि समीना बेगम के अपने रूम में जाने के थोड़ी देर के बाद ही वो भी अपने रूम से निकलती नजर आई थी। आंसू आंखों से बह रहे थे जिन्हें वो बेदर्दी से साफ करती दूसरी मंजिल की जानिब चल दी। जावियान अफरीदी के रूम तक पहुंचते पहुंचते इसका दुख और गम शदीद गुस्सा भी हो गया शामिल हो गया था। और अब जब वो जावियान अफरीदी की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछ रही थी, इसका लहजा चाह कर भी संभल नहीं रहा था। दफा हो जाओ मेरे रूम से, सुबह दिन की रोशनी में आना, फिर मैं तुम्हें इस सवाल का ढंग से जवाब दूंगा। जावियान अफरीदी ने उसे सब्ज घसीली आंखें उसकी आंखों में गाड़ते चबा चबा कर कहा था, जबकि इसके हाथ भी अभी अपने गिरबान से झटक दिए थे। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक तुम मुझे कोई जवाब नहीं दे देते। वो जख्मी हिरनी की तरह उसे आंखें दिखाते मौसम इरादे से गोया हुई और फिर चलते हुए आराम से जावियान अफरीदी के बिखरे बेड पर जा बैठी, जैसे वाज़ेह ऐलान हो कि आज इसे इस रूम से कोई नहीं निकाल सकता। तुम्हें कुछ अंदाज़ा है कि क्या बेहूदियाँ करती फिर रही हो तुम? जावियान अफरीदी दोनों बाजू कमर पर जमाए कदरे उकताए से लहजे में गोया हुआ था। वो कोई दूध पीता बच्चा नहीं था। वो काफ़ी अरसे से ज़ारा का झुकाव अपनी जानिब महसूस कर रहा था, लेकिन खुदा गवाह था कि उसने आज तक ज़ारा को किसी तरह से शय नहीं दी थी। इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि ज़ारा इस हद तक पागलपन का मुजाहरा कर सकती थी। वो तो इस वक्त यूं इसके रूम में बेफिक्री से बैठी थी जैसे ये कोई बहुत ही नॉर्मल बात हो इन दोनों के लिए। लुक ज़ारा, तुम्हारी इस वक्त मेरे रूम में मौजूदगी खुद तुम्हारे लिए नहीं अच्छी, इसलिए शाबाश गेट अप, हम सुबह बात करेंगे इस बारे में। ज़ारा को अपनी जगह से टस से मस ना होता देख वो टोन बदलता इससे मुखातिब हुआ था कि वो अपनी ज़िंदगी में मज़ीद कोई तमाशा अफोर्ड करने की पोजीशन में नहीं था। मैं कुछ नहीं जानती, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तुम्हारे लिए मैंने इर्तिज़ा से शादी के लिए इनकार कर दिया और तुम। लेकिन ज़ारा इस वक्त कहाँ होश में थी। वो तो बस किसी न किसी तरह जावियान अफरीदी की ज़िंदगी की किताब से इस आइलीन का चैप्टर ही फाड़ देना चाहती थी। यही वजह थी कि जावियान अफरीदी के नरम पड़ने पर वो बेड पर से उठती जावियान अफरीदी के करीब जा खड़ी हुई। इसका मजबूत मर्दाना हाथ अपने हाथ में लेती वो किसी और ही लय में बोलती जा रही थी, जबकि जावियान अफरीदी के माथे पर पड़ते बल इर्तिजा अफरीदी के जिक्र पर मजीद गहरे हुए थे। क्या मतलब है तुम्हारी इस बकवास का? ना समझी से वो अपना हाथ इसके हाथ से छुड़वाता इस वक्त ये नया बाप, जो कि कम अज़ कम जावियान अफरीदी के लिए नया था, उसे सुनना चाह रहा था। हाँ जावियान, ये सच है। मैंने इर्तिजा अफरीदी से शादी महज तुम्हारी वजह से नहीं की, क्योंकि तुम उन्हीं दिनों घर वापस लौट आए थे। इसलिए मैंने मोरे से कहा कि मैं इर्तिजा से नहीं बल्कि तुमसे शादी करना चाहती हूँ। और यही बात जब इर्तिजा ने सुन ली, एक मिनट, तुम्हारी बकवास हरकत इर्तिजा के इल्म में है? ज़रा जो अपने ही ध्यान में बोल रही थी, जावियान अफरीदी एकदम से भड़कता उसके बाद दरमियान में ही काट गया। ओह गॉड, ज़ारा तुम क्या पागल हो गई हो?
زارا کے اس بات میں سر ہلانے پر زاویان افریدی اپنا سر پکڑ کر رہ گیا۔ نظروں کے سامنے ارتضیٰ افریدی کی شادی کا ایک ایک پل لہرایا تھا، جہاں اس کا بھائی بے حد سنجیدگی سے، جیسے دنیا دکھاوے کو، اپنی شادی میں شامل تھا۔ زاویان افریدی نے اپنے غصے بھری نگاہوں سے اس لڑکے کو گھورا تھا جس نے اسے اپنے ہی بھائی سے نظر چرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ زاویان، آئی ایم سیریس، میں تم سے بہت محبت، جسٹ شٹ اپ اینڈ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر۔ زارا کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ زاویان افریدی اس پر پھٹ پڑا تھا۔ اپنی یہ شکل یہاں سے گم کرو، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، نکلو یہاں سے۔ زاویان افریدی کا سرخ سے سرخ ترین پڑتا چہرہ اس کے اندر پھٹتے لاوے کا اچھے سے بتا رہا تھا۔ اس نے اپنی انگلی سے دروازے کی جانب اشارہ کرتے اسے باہر جانے کا رستہ دکھایا، مگر مقابل کھڑ رہی زارا ابھی بھی اپنی ہی دنیا میں سرمست تھی۔ اس کا چہرہ اس قدر اہانت پر سرخ پڑا تھا، چہرے پر ضدی تاثرات سے ابھرے تھے۔ میں اپنی بات منوائے بنا یہاں سے کہیں نہیں جا رہی، دونوں بازو سینے پر باندھ اس نے اٹل انداز میں کہا تو زاویان افریدی نے ہاتھوں کی مٹھی بھینچ کر جیسے اپنے اندر اٹھتے غبار پر قابو کیا تھا۔ مجھے تمہاری اس بکواس میں کوئی دلچسپی نہیں، تم نے مجھے جتنا میرے بھائی کے سامنے شرمندہ کروانا تھا کروا لیا، اور اب اگر نہیں چاہتی کہ میں یہاں چیخ چیخ کر سب کو اکٹھا کروں، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور کوشش کرنا کہ آئندہ اپنا وجود لے کر میرے سامنے مت آنا، ورنہ میں نہیں جانتا کہ میں تمہارے ساتھ کیا کر دوں گا۔ اسے کونے سے تھامے بنا اس کی بات کو مزید سنے روم کا دروازہ کھول باہر دھکیل گیا۔ ون مور تھنگ، میری زندگی اب صرف اور صرف آئلین کی قرضدار ہے، اس میں تمہاری کبھی بھی کوئی بھی گنجائش نہیں نکلے گی، اس لیے جتنا جلدی ہو سکے اپنی گندی سوچ کو صاف کر لو، کیونکہ اس زندگی میں تو پورا کا پورا زاویان افریدی صرف اور صرف آئلین کے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے دروازہ زارا کے حیران پریشان منہ پر دے مارا، جس کے چہرے کے تاثرات ہر گزرتے لمحے بگڑتے جا رہے تھے۔ پہلے جہاں زاویان افریدی کی محبت جگمگا رہی تھی، اب وہاں صرف اور صرف آئلین سے نفرت کے تاثرات چھا گئے تھے۔ میں تمہیں ایک بار پھر سے زاویان خود سے چھیننے نہیں دوں گی آئلین بی بی، اور تم زاویان افریدی خود ایڑیاں رگڑتے میرے پاس میری محبت کی بھیک مانگنے آؤ گے۔ زہرہند لہجے میں وہ خود سے بولتی مزید وہاں رکی نہیں تھی، بلکہ تن پن کرتی اس منظر سے غائب ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کسی کی نظروں میں آ چکی تھی، جس کے ماتھے پر رات کے اس پہر زارا کو زاویان افریدی کے روم کے دروازے پر دیکھ بل پڑے تھے، اور جس کے ذہن میں اب آنے والے کل اور اس میں چھپے راز کا سوچ سوچ کر ہول اٹھنے لگے تھے، جبکہ دوسری جانب زاویان افریدی کی نیند مکمل طور پر اڑ چکی تھی۔ ارتضیٰ افریدی اپنے ہی بھائی کی تکلیف کی وجہ جانے کتنے ہی عرصے سے تھا وہ جان ہی نہ سکا، اور آج جب اسے علم ہوا تو اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زارا کو یہاں سے غائب ہی کروا دیتا، جس نے اس کے بھائی کا دل کس طرح بے دردی سے توڑا تھا۔ لیکن اس سب میں وہ یہ بات سمجھ گیا تھا کہ اگر ارتضیٰ افریدی نے آج تک اس معاملے میں اسے کنفرنٹ نہیں کیا تھا تو وہ بھی یہ بھرم کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا کہ وہ ارتضیٰ افریدی کی زندگی کی ان تکلیف دہ لمحات سے واقفیت رکھتا ہے۔ لگاتار روم میں چکر کاٹتے اس کے قدم تھمے تھے۔ اس فیصلے پر پہنچ سے اسے سرخ پڑتے چہرے پر ہاتھ پھیرتے خود کو کمپوز کیا اور سگریٹ اور لائٹر سائڈ ٹیبل پر اٹھاتا بالکنی کا دروازہ کھول کر وہاں نکل گیا۔ جانتا تھا کہ اس تلخ سچائی پر آنکھ منہ بند کرنے کے لیے اسے وقت درکار تھا، اور اندر کی گھٹن کو کم کیے بنا اسے نیند اب آ کر نہیں دینی تھی، اور جس کے لیے وہ رات کے اس پہر خود کو سگریٹ کے دھوئیں سے سلگانے کا پکا ارادہ کر چکا تھا۔ اگلا دن زمین کے اس حصے پر روشن ہوا تو گویا گاؤں میں صبح صبح ہی چہل پہل شروع ہو گئی تھی۔ مطلع یہاں صاف تھا، سورج ابھی مکمل طور پر طلوع نہیں ہوا تھا، مگر اس کے باوجود بھی گاؤں کے لوگ شاید سورج سے پہلے ہی جاگنے کے عادی تھے۔ یہی وجہ تھی کہ کہیں بوڑھے کسان فجر کی نماز سے فارغ ہوتے ہی ڈیروں کا رخ کر چکے تھے، جہاں بطور کسان
بہت سے کام اور جانور ان کے منتظر تھے، تو دوسری جانب کتنے ہی گھروں سے بچوں کی اونچی اونچی آواز میں قرآن اور قاعدہ پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھیں، جبکہ کچھ بچے بچیاں سروں پر اونی ٹوپیاں اور شالیں اوڑھے آپ گھروں کو واپس جاتے نظر آ رہے تھے، مگر رستے میں عادت کے مطابق آفریدیز کی پرانی طرز پر بنی بلند و بالا سرخ اینٹوں والی حویلی پر رک کر تبصرہ ضرور کرتے تھے، جہاں آج زیادہ قابل توجہ وہ لیٹسٹ ماڈل کی سفید رنگ کی گاڑی تھی جو کہ حویلی کے باہر کھلی جگہ پر پارک تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اندر جگہ نہیں تھی، حویلی کے ارد گرد دور دور تک لان پھیلا ہوا تھا، لیکن چونکہ ابھی ڈرائیور کو آرڈر ملا تھا کہ شہر سے آئے چھوٹے مالک نے ابھی تھوڑی دیر تک کھیتوں کی جانب نکلنا ہے، یہی وجہ تھی کہ ڈرائیور یہاں باہر کھڑا گاڑی کا پانی تیل وغیرہ چیک کر رہا تھا۔ پانی تیل وغیرہ وہیں موجود لڑکے سے چیک کروا رہا تھا، جو کہ خود بھی لگ بھگ 16-17 سال کا تھا، اور حویلی سے کچھ ہی فاصلے پر اس کی دکان تھی جہاں وہ بطور مکینک اپنی خدمات سر انجام دیتا تھا۔ یہ ڈرائیور بھی اپنے چھوٹے مالک کے رکھ رکھاؤ اور شخصیت سے کافی متاثر نظر آ رہا تھا، جو کہ کل ہی یہاں پہنچے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ جب سے یہاں آیا تھا اپنے چھوٹے مالک کے شہری سٹائل اور پہناوے کے قصیدے پڑھ رہا تھا۔ دوسری جانب اگر حویلی کے بڑے سے پرانے درز کے بنے لوہے کے گیٹ کو دھکیل کر اندر داخل ہوں تو کھلی سی سرخ اینٹوں والی پتھریلی روش اور پھر تحد نگاہ پھیلا آنکھوں کو راحت بخشتا سبزہ نظر آنے لگا تھا۔ مزید آگے کو چلیں تو حویلی کا بھاری لکڑی کے ڈیزائن سے نقش شدہ داخلی دروازہ نظر آتا تھا، جس کے کھلنے اور بند ہونے پر چیں کی آواز لازمی آتی تھی، کیونکہ دروازے کے پیچھے آٹومیٹک ڈور کلوزر لگا ہوا تھا۔ اس حویلی میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی، ہاں مگر گاؤں کی سہولیات کی بنا پر محدود تھی۔ یہ وجہ تھی کہ حویلی آفریدیز کی اتنی عمارت کے باوجود بھی پرانے طرز کی ہی معلوم ہوتی تھی۔ آج ان کی گاؤں میں پہلی صبح تھی اور تھکے ہونے کے باوجود ارتضیٰ کو بے آرام سی نیند آئی تھی۔ وجہ شاید اس کے پہلو سے لگی زاریہ بھی ہو سکتی تھی۔ اس نے گہری سانس لیتے ہوئے آنکھوں سے بازو ہٹا کر اسے دیکھا۔ چشمے کے بغیر نکھرا نکھرا چہرہ اس کے سامنے تھا۔ ایک نظر اس کے پیچھے موجود خالی جگہ پر بھی ڈالی تھی، جس کا اسے اعتراف تھا کہ وہ ناکافی تھی۔ آفریدی ولا میں اپنے کنگ سائز بستر اور کوئین سائز کا فرق اسے اچھی طرح سمجھ آ گیا تھا، کیونکہ یہ بیڈ 2 افراد کے لیے نہایت ناکافی تھا، اور اگر ارتضیٰ آفریدی کے کہے پر عمل ہوتا تو زاریہ کو اس وقت یہاں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ کل دوپہر سے پہلے ہی گاؤں پہنچ رہے تھے۔ یہاں ان کے گھر کی دیکھ بھال کرنے والے شبنم اور اس کے شوہر نے ان کا استقبال کیا تھا۔ آتے ساتھ وہ دونوں فریش ہوئے اور پھر اس کے بعد شبنم انہیں کھانا کھانے کے لیے مدعو کرنے آ گئی تھی۔ کھانا اتنا پرتکلف نہیں تھا، سادہ سا تھا، مگر اس کے باوجود بھی دونوں نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا۔ شبنم ان دونوں کو آرام کی تاکید کرتی خود کچن میں پھر سے گم ہو گئی۔ ارتضیٰ آفریدی کا کچھ وقت تو اپنی ضروری فون کال سننے کرنے میں نکل گیا تھا۔ چونکہ موبائل کے سگنلز محض صحن یا پھر حویلی کی چھت پر آتے تھے، اس لیے وہ مزید اکتا سا گیا تھا۔ خیر وہ اس کام سے فارغ ہوا تو باقی کا دن زمینوں پر حساب کتاب میں گزار آیا تھا، اور اس دوران زاریہ پتہ نہیں کیا کرتی پھر رہی تھی۔ رات کا کھانا ان دونوں نے اکٹھا کھایا تھا۔ کھانے کے بعد اس نے ہی علیحدہ علیحدہ کمروں کی فرمائش کی، اور زاریہ نے بے نیازی سے کندھے اچکا دیے۔ بھلا اسے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ یہاں نہ زرمینہ خاتون تھی نہ ہی سلمیٰ بیگم موجود تھی، لیکن ان کی ایجنٹ شبنم ضرور ان کی کمی پوری کرنے کو موجود تھی، جس نے کنالوں پر پھیلے گھر میں صرف ایک الیکٹرک ہیٹر ان دونوں کے لیے تیار شدہ کمرے میں چھوڑا تھا، جہاں ارتضیٰ تو سونے کے لیے لیٹ چکا تھا کہ تبھی روم کا دروازہ کھولتے وہ شوں شوں کرتی کمرے میں داخل ہوئی۔ ارد گرد پوری بلینکٹ لپیٹ رکھی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ اسے دیکھ وہ پریشانی سے اٹھ بیٹھا تھا۔ میرے کمرے میں بہت زیادہ سردی ہے، اس نے کپکپاتے ہوئے جواب دیا تھا، اور فوراً ہیٹر کے سامنے جا بیٹھی تھی، جسے ارتضیٰ نے بالکل ابھی ابھی بند کیا تھا۔ اس سے گرمائش اب بھی نکل رہی تھی۔ کیوں؟ اس کے چوڑے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ آپ یہ ہیٹر آن کر سکتے ہیں؟ اس کے سوال کے جواب میں زاریہ نے سوال کیا تھا۔ وہ ناسمجھی سے اٹھتا سوئچ دبا گیا۔ زاریہ نے سکون کی سانس لیتے ہوئے ہاتھ اور پاؤں جلتے ہوئے ہیٹر کے سامنے کیے۔ تمہارے کمرے میں ہیٹر نہیں ہے؟
ارتضیٰ نے خود ہی اندازہ لگایا تھا زاریہ نے زور زور سے سر ہلا دیا، آنکھوں میں پانی بھی جمع ہونے لگا۔ اسے رونا کیوں آ رہا تھا؟ وہ ارتضیٰ کے علیحدہ کمرے کی ڈیمانڈ کے بعد اس کے پاس نہیں آنا چاہتی تھی کہ وہ پھر سے نہ جانے اس کے بارے میں کیا کیا سوچ لیتا، لیکن ساتھ والے کمرے میں سردی بہت زیادہ تھی، وہ کسی طرح وہاں نہیں سو سکتی تھی، اور آخر ہمت جوڑتی اس کے کمرے میں آ گئی، اور اب اس کی ہمت کہیں چلی گئی تھی۔ I promise ارتضیٰ، میں ہرگز آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتی اگر میرے کمرے میں اتنی ٹھنڈ نہ ہوتی۔ آپ شبنم باجی کو کال کر کے دوسرا ہیٹر منگوائیں، پھر میں چلی جاؤں گی۔ اگر وہ اسے مسئلے کا حل بتا دیتی تو یقیناً اسے کم ہو جاتا ہے نا۔ ارتضیٰ نے ساری بات سمجھ کر گہری سانس لی۔ ہاں، میں شبنم باجی کو فون کروں، وہ دادی جان کو۔ وہ بڑبڑایا تھا۔ ان کے آنے کے بعد بھی شبنم نے یہی کیا تھا۔ جی؟ زاریہ کو سمجھ نہیں آئی تھی۔ شبنم باجی اس وقت نانی جان کو بھلا کیوں فون کرتی؟ تم یہی سوچا زاریہ؟ اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے کہا تھا۔ ایک تو تھکاوٹ حد سے سوا تھی، اور پھر نیند نہ آنے پر مزید چڑ سی ہو رہی تھی اسے، اس لیے بنا مزید بحث میں پڑے وہ جلدی سے گویا ہوا۔ کہاں؟ زاریہ نے پھیلی آنکھوں کے ساتھ اس کے علاوہ سارے کمرے پر ایک نگاہ دوڑائی تھی۔ ایک بستر، الماری، ڈریسنگ، 2 سنگل صوفے فرنیچر کے نام پر موجود تھے۔ ارتضیٰ نے اسے جتاتی نظروں سے گھورا تھا، پھر وہ اسے کلائی سے کھینچ کر اپنی چھوڑی ہوئی جگہ پر لٹا گیا۔ یہاں اور کہاں؟ تم سو جاؤ، میں تمہارے سونے کے بعد ہیٹر بند کر دوں گا۔ ساری رات اسے جھلائی رکھنا بھی کہاں کی عقل مندی تھی۔ وہ اس کے اوپر لحاف درست کرتا بستر کی دوسری طرف بڑھا، اور زاریہ نے سینے میں اٹکی سانس فضا کے سپرد کی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس کا باڈی ٹمپریچر نارمل اور پھر گرمائش کی طرف بڑھتا اسے نیند کی وادیوں میں دھکیل گیا تھا۔ ارتضیٰ نے اس کے سوئے ہوئے وجود کو دیکھا تھا، پھر کوہنی پر جھکتے ہوئے اس کا چشمہ اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا، اور اب جب کہ صبح کی روشنی کھڑکی پر پڑے دبیز پردوں سے اندر آنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، تب بھی اس کی توجہ زاریہ کے بعد اس کے چشمے نے کھینچ لی۔ وہ متجسس سا ہاتھ بڑھا کر کالے فریم والی گلاسز اٹھا چکا تھا۔ ارتضیٰ نے آنکھوں کے سامنے کرتے ہوئے لینس میں جھانکا، اور ہر چیز کے دھندلا جانے پر اس کا منہ کھلا تھا۔ وہ اس چشمے کے بغیر پریکٹیکلی اندھی تھی۔ اس نے اینک اپنی طرف کی سائڈ ٹیبل پر رکھی، اور پھر چہرے کے نیچے دایاں ہاتھ رکھے زاریہ کو دیکھنے لگا۔ نگاہ اس کی پیشانی سے پھسلتی ہوئی گھنی پلکوں تک، اور پھر چھوٹی کھڑی ناک سے گلابی ہونٹوں تک گئی تھی، اور وہیں ٹھہر گئی۔ Someone should love this girl، وہ بڑبڑایا تھا، پھر بایاں ہاتھ بڑھا کر اس پر لحاف درست کرتے اس نے سوچا، Someone، ارتضیٰ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، تمہاری بیوی ہے یہ۔ اپنی سوچ پر وہ خود کو ہی ٹپٹ گیا، جو کہ بے دہانی میں اسے کسی اور کے ساتھ جوڑ گیا تھا۔ اس سارے میس میں اگر کوئی بالکل معصوم یا بے گناہ تھی تو وہ وہی تھی۔ ارتضیٰ کی توجہ اس کے چہرے پر لوٹی تو وہ کھلی پھیلی ہوئی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ What are you even looking at? You can't see shit without your glasses۔ وہ بڑی سنجیدگی سے بولا۔ زاریہ ہڑبڑا کر اٹھی اور دائیں بائیں چہرہ گھما کر اپنی اینک تلاش کرنے لگی۔ وہ اسے ارتضیٰ کے دوسری طرف رکھی میز پر ملی تھی۔ اس نے بنا سوچے ایک ہاتھ ارتضیٰ کے پیٹ پر رکھا، تھوڑا آگے ہو کر دوسرے سے اینک اٹھا لی۔ کیا تم یہ جان بوجھ کر کر رہی ہو؟ وہ واقعی جاننا چاہتا تھا۔ اب میں نے کیا کر دیا ہے ارتضیٰ؟ وہ چشمہ آنکھوں پر سجائے نہ سمجھی جیسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ بھی نہیں، بس یہ ہاتھ کب تک ہٹانے کا ارادہ ہے؟ اس نے آئی بروز اس کے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا۔ زاریہ نے بجلی کی سی تیزی سے ہاتھ واپس کھینچا تھا۔ سوری، وہ منمنا کر کہتی دوسری طرف سے بستر سے اتر کر یوں بھاگی تھی جیسے ارتضیٰ اس کا قرض خواہ تھا۔ I should stay away from her for my sake۔ وہ بھی بڑبڑاتا ہوا لحاف ہٹاتا بستر چھوڑ گیا تھا۔